بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. حضرات، قربانی کا مہینہ آ چکا ہے اور چند دنوں بعد ہم قربانی کریں گے. لیکن جب یہ مہینہ آتا ہے تو میڈیا میں کچھ ایسے سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور سوالات اچھالے جاتے ہیں کہ آخر خدا کو جانوروں کی ہتیا کرنے سے کیا ملتا ہے؟ جانوروں کو قتل کرنے سے خدا کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اسلام کو سمجھیں، پھر قربانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام کیا ہے؟ اسلام کا مطلب ہے خدا اور رسول کی بات کو ماننا اور ان کی اطاعت اختیار کرنا. جب ہم نے خدا کو مان لیا، اللہ کو مان لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی اختیار کر لی، تو جو بھی حکم ان کی طرف سے آئے گا اور آیا ہے اس کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے. اسی میں نماز بھی ہے، اسی میں روزہ بھی ہے، اسی میں حج بھی ہے، اسی میں قربانی بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت یعنی خدا کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے پیدا کیے گئے ہو. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بکریوں اور بکروں پر ظلم ہے، اگر جانوروں کا دودھ نہ استعمال کیا جائے، ان کی کھال نہ استعمال کی جائے اور ان سے ہل نہ جوتے جائیں، یا وہ جس کام کے لیے بنائے گئے وہ نہ کیا جائے، تو پھر کیا کیا جائے؟ ان جانوروں کا وجود کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ان کی عبادت کی جائے، بلکہ جو لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں. اس لیے کہ جانور ہماری خدمت کے لیے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو استعمال کریں جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے. جو لوگ ان کو معبود بناتے ہیں وہ لوگ اپنی فطرت کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں. اور شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. آج دیکھا جاتا ہے کہ انسانوں نے کچھ جانوروں کو اپنی ماتا بنا رکھا ہے، کچھ کو اپنا پتا بنا رکھا ہے، کچھ کو بھائی، کچھ کو بہن بنا رکھا ہے. یہ غلط ہے، یہ خدا نے کہیں نہیں ارشاد فرمایا ہے، کہیں نہیں بتایا ہے. آپ یہ اندازہ لگائیے کہ لوگوں کو قربانی پر تو اعتراض ہوتا ہے، حالانکہ قربانی اور گوشت کھانے اور جانوروں کو گوشت کھانے کے متعلق ہندو مذہب میں بھی یہ بات کہی گئی ہے. ہندو مذہب کی یا ہندو قانون کی جو کتاب ہے منو اسمتھ کے ادھیائے 5 اور سوتر 30 میں اس کا بیان ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ وہ جو ان کا مانس کھاتے ہیں، جو کھانے یوگ ہیں، کوئی اپرادھ نہیں کرتے، یدیپی وہ ایسا پرتدن کرتے ہوں، کیونکہ سویم ایشور نے کچھ کو کھانے اور کچھ کو کھائے جانے کے لیے پیدا کیا ہے. اور اسی کتاب میں ادھیائے 5 اور سوتر 31 میں لکھا ہوا ہے، مانس کھانا بلیدان کے لیے اچت ہے، اسے دیوی پرتھا کے انوسار دیوتاؤں کا نیم کہا جاتا ہے. آگے ادھیائے 5 سوتر 39 اور 40 میں کہا گیا ہے، سویم ایشور نے بلی کے جانوروں کو بلی کے لیے پیدا کیا، اتح بلی کے ادیش سے کی گئی ہتیا نہیں ہے. یعنی جو قربانی میں جانور قربان کیا جائے گا وہ اس پر ظلم نہیں ہے، قتل نہیں ہے، بلکہ وہ قربانی ہے، بلی ہے. یہ لکھا ہوا ہے منو اسمتھ میں، جو ہندوؤں کی مذہبی اور مقدس کتاب ہے، قانون کی کتاب ہے.
ہمارے اعتبار سے اگر کہا جائے جیسے ہمارے یہاں فقہ کی کتاب ہوتی ہے، ان کی فقہ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ مہابھارت میں یدھشٹر نے بھیشم سے یہ سوال کیا کہ آخر جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، جن کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی روح کے لیے کیا کیا چیزیں کی جائیں تو ان کو فائدہ پہنچے، ثواب پہنچے۔ تو یہ کہا گیا کہ کچھ اناج ہیں، چاول ہے، باجرہ ہے، ماش ہے، اگر یہ کیا جائے گا تو 1 ماہ تک ان کی روح کو شانتی ملے گی۔ اگر مچھلی بھیٹ کی جائے گی تو انہیں 2 ماہ تک شانتی ملے گی، اور بھیڑ کا مانس 3 ماہ تک انہیں شانتی دیتا ہے، خرگوش کا 4 ماہ اور بکری کا 5 ماہ اور سور کا مانس 6 ماہ تک، پچیوں کا مانس 7 ماہ تک، اور اسی طریقے سے ہرن کا مانس 9 ماہ تک، اور اسی طریقے سے آخر میں لکھا ہے گو مانس سے پورے 1 वर्ष تک ان کو شانتی ملتی ہے، اور بھی چیزوں کا تذکرہ ہے۔ تو ان کے ہاں تو یہ چیزیں کھانے اور استعمال کرنے کی اس میں تذکرہ ہے۔ لہٰذا جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان کو بتانا چاہیے، اور جو ہندو مذہب کا مطالعہ ان کو خود اپنی مذہبی کتابوں کا مطالعہ نہیں ہے، اور دوسرے کی بھاوناؤں کا، دوسرے کے مذہب کا احترام کرنا چاہیے۔ ہم میں سے جو لوگ قربانی کرتے ہیں ایسے جانوروں کی نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی کو تکلیف ہو، اور آپس میں ایک دوسرے کے احترام کے جذبے کے ساتھ رہنا چاہیے، لیکن جانوروں کو معبود بنانا یہ کہیں سے درست نہیں ہے، اور صدیوں سے یہاں پر قربانی ہوتی آئی ہے۔ عجیب معاملہ ہے، جانوروں کے سلسلے میں اتنے سوالات، لوگوں کی اتنی تنظیمیں اور اتنا واویلا اور ہنگامہ ہے، لیکن انسانوں پر جو ظلم ہوتا ہے تو کوئی ان کی بات اٹھانے والا نہیں۔ پارلیمنٹ خاموش، اخبارات خاموش، چینلز خاموش، آخر لاکھوں لوگ کسی نہ کسی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ بہت سے کسان ہیں، ان کی فصلوں کو نقصان ہوتا ہے، وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے اور خودکشی کر لیتے ہیں۔ بہت سے اسٹوڈنٹ ہیں، بہت سے تاجر ہیں، اس طریقے سے لاکھوں لوگ سالانہ خودکشی کرتے ہیں، سوسائڈ کرتے ہیں، اپنی جان گنوا دیتے ہیں جان بوجھ کر۔ اور بہت سے فلمی ایکٹرز بھی ہیں، وہ بھی اپنی جان دے دیتے ہیں۔ تو کیا آخر ان کے خلاف کوئی ایسی تحریک چلتی ہے یا چلائی جاتی ہے، یا لوگ آواز اٹھاتے ہیں کہ لوگ آخر اپنی جان کو کیوں فوت کر دیتے ہیں، کیوں گنوا دیتے ہیں؟ ان کو چاہیے کہ زندگی کے معاملات سے نبرد آسماں ہوں اور مقابلہ کریں، اور جینے کا ہنر انہیں کیوں نہیں سکھایا جاتا؟ کوئی ایسی تحریک چلنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ بہت سی بچیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، اسقاط کروایا جاتا ہے، ابورشن کروایا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ جان ختم کر دی جاتی ہے، اور یہ ماں باپ کی رضامندی کے ساتھ کی جاتی ہے۔ لاکھوں بچیاں کوکھ میں قتل کر دی جاتی ہیں۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ ایک بکرے کی قربانی پر آواز اٹھانے والے اس پر خاموش کیوں ہیں؟ اپنی رضامندی کے ساتھ کیا یہ جان نہیں ہے؟ بلکہ انسانی جان کی اہمیت ان کے نزدیک کچھ نہیں ہے۔ جانوروں کے لیے تحریک چلاتے ہیں۔ پوری دنیا میں اتنے زیادہ ایٹم بم تیار کر لیے گئے ہیں کہ اس جیسی سینکڑوں دنیاؤں کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ کیا جانوروں کے لیے ہے؟ یہ انسانوں نے انسانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور دنیا تباہ ہونے کی منتظر ہے۔ اس کے خلاف کوئی تحریک چلانے والا نہیں ہے۔ ایک بکرے کی قربانی کے خلاف تحریک چلانے والے اور جگہ جگہ اعلانات اور اس کے بعد ڈیبیٹ کروانے والے لوگ چینلز پر، اس پر کوئی ڈیبیٹ نہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، جتنی چیزوں میں نمو پایا جاتا ہے، گروتھ پایا جاتا ہے، جو چیزیں بڑھتی ہیں ان سب میں جان ہے، چاہے وہ پیڑ ہوں،
چاہے وہ پودے ہوں، چاہے وہ کھانے کی چیزیں ہوں، ان تمام چیزوں میں جان پائی جاتی ہے۔ جاندار ہونے کی علامت یہ ہے کہ کچھ چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ پودا تھا، پیڑ بنا، پیڑ بننے کے بعد سے پھل لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، اور اس کا ایک نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ اب کیا کہا جائے، ان چیزوں کی بھی لوگ عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اپنے آپ کو شاکاہاری کہتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو شاکاہاری کہتے ہیں، وہ بھی تو کھاتے ہیں، بیگن کھاتے ہیں، کدو کھاتے ہیں اور دوسری سبزیاں کھاتے ہیں۔ ان بیچاروں کا سینس اتنا کام نہیں کرتا کہ اس میں بھی جان ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ جانوروں کی قربانی کرتے ہیں یا ان کو ذبح کرتے ہیں، بس وہی مجرم ہیں۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ ان چیزوں میں جان پائی جاتی ہے۔ ایک امریکن سائنٹسٹ ہے جس نے ایک ایسا آلہ اور ایک ایسی مشین تیار کر لی ہے جو پودوں کی آواز کو ریکارڈ کر کے جس کو سنا جا سکتا ہے۔ پودے بھی بڑھتے ہیں، ان کو بھی آواز آتی ہے، ان کو بھی پیاس لگتی ہے، اور کسان اس کو بہت اچھی طریقے سے محسوس کرتا ہے اگرچہ اس کی آواز نہ سنتا۔ یہ تو پودوں کی بات ہے۔ بہت سی اقوام میں آج تک انسانوں کو بلی دینے کا رواج پایا جاتا ہے۔ آئے دن اخبارات میں ایسی خبریں آتی رہتی ہیں کہ فلاں سادھو نے، فلاں سنت نے ایک نسخہ یہ بتایا کہ تمام غموں سے نجات یہ ہے کہ اپنی بلی دے دو۔ کسی نے بلی دے دی، کسی نے زبان کاٹ دی، کسی نے ہاتھ کاٹ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پچھلی اقوام میں بھی دور نبوت سے پہلے بھی لوگ بچوں کو اور بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ جاہلی عادات لوگوں میں پائی جاتی تھی، اور مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں جب مصر فتح ہوا تو حضرت عمرو بن العاص وہاں تشریف لے گئے، اور ایک خاص مہینے میں وہاں کے لوگ، مصر کے لوگ، دریائے نیل میں ایک لڑکی کو جو اپنے ماں باپ کی تنہا ہوتی تھی اسے سجا کر، سنوار کر، اچھا لباس پہنا کر، زیورات پہنا کر اسے لے جا کے دریا کے حوالے کر دیتے تھے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے ایسا کیا ہے اور کرتے ہیں تو منع کیا، کہا کہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ٹھیک ہے، آپ حاکم ہیں، جیسا کہتے ہیں ہم کرتے ہیں۔ اس سال دریا میں پانی سوکھنے لگا۔ اس بات کے لیے حضرت عمرو بن العاص نے خط لکھا حضرت عمر کو کہ ایسا سا واقعہ پیش آیا ہے۔ حضرت عمر نے ان کے اس عمل کی تائید کی کہ اچھا کیا، لوگوں کو منع کیا کہ ایک شخص کی جان نہ لی جائے کسی لڑکی کی، وہ انسان ہے۔ دوسرا خط حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریائے نیل کے نام لکھا۔ انہوں نے لکھا کہ اللہ کے بندے عمر الخطاب امیر المؤمنین کے نام سے دریائے نیل کے نام، اور یہ لکھا ہے کہ اے دریا، اگر تو اپنی طرف سے پانی دیتا تھا لوگوں کو اور جاری تھا تو بند ہو جا، اور اگر خدا نے تجھے جاری کیا ہے اور تو خدا کے حکم سے پانی دیتا تھا تو لوگوں کو پانی دے اور سیراب کرتا رہے۔ اس کے بعد وہ خط ڈالا گیا، دوسرے دن سے اس دریا میں پانی آ گیا، آج تک کسی کی بلی نہیں دی گئی۔ لہذا انسانوں کو اپنا مقام سمجھنا چاہیے، بجائے جانوروں کے لیے اپنی جان دینے کے ان کو اپنا مقام سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ان کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کی تمام جائز اشیاء کو ڈائریکٹ استعمال کرنے میں، اور جو دوسری چیزیں ہیں ڈائریکٹ طور پر ان کے استعمال کے لیے ہے۔ لیکن کیا کہا جائے، مذاہب کے بحث میں لوگوں نے ایسی پٹی پڑھا دی کہ اس دنیا کی چیزیں اصل قرار پا گئیں اور اس دنیا کی زندگی اصل قرار پا گئی، اور لوگ جانوروں کے سامنے جھک رہے ہیں، ان کا پیشاب پی رہے ہیں، ان کا پاخانہ کھا رہے ہیں۔ یہ کہاں کی زندگی ہے؟ یہ تو اشرف المخلوقات ہونے کے بجائے سب سے ذلیل مخلوق انسان کو لوگوں نے قرار دے دیا۔ لہٰذا اس بات کی لوگوں کو تلقین کی جائے اور بتانا چاہیے کہ جو قربانی کی جاتی ہے، ہم نے یہ عہد کر رکھا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکموں کو مانیں گے اور اسی کے تحت کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس برکت عطا فرمائے، خیر عطا فرمائے، ہم سبوں کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔